اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ قریب آ پہنچا سو تم اس کے چاہنے میں عجلت نہ کرو۔ وہ پاک ہے اور ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو وحی کے ساتھ جو جملہ تعلیمات دین کی روح اور جان ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرہ سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ اللہ کے حضور مطیع ہونے کے بجائے کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد ہے، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں تمہارے لیے رونق اور دلکشی بھی ہے جب تم شام کو چراگاہوں سے واپس لاتے ہو، جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور یہ جانور تمہارے بوجھ بھی ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر جان کا مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب نہایت شفقت والا نہایت مہربان ہے۔ اور اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہو، اور وہ مزید ایسی بازینت سواریاں بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ اور درمیانی راہ اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے، اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرما دیتا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور اس میں سے کچھ پینے کا ہے اور اسی میں سے کچھ شجرکاری کا ہے، جس سے نباتات، سبزی اور چراگاہیں شاداب ہوتی ہیں، اور جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمہارے ستارے بھی اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے نظام کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور حیوانات اور نباتات اور معدنیات وغیرہ میں سے بقیہ جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا ہے، جن کے رنگ یعنی جنسیں، نوعیں، قسمیں، خواص اور منافع الگ الگ ہیں، سب تمہارے لیے مسخر ہے۔ بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے فضا اور بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ و پسندیدہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو۔ اے انسان، تو کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی نے زمین میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر بھاری پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے تمہیں لے کر کانپنے لگے، اور نہریں اور قدرتی راستے بھی بنائے تاکہ تم منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو، اور دن کو راہ تلاش کرنے کے لیے علامتیں بنائیں، اور رات کو لوگ ستاروں کے ذریعے بھی راہ پاتے ہیں۔ کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا فرمائے اس کی مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ اللہ کے لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود یکتا ہے، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے
ان کے دل منکر ہیں اور وہ سرکش و متکبر ہیں۔ یہ بات حق و ثابت ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ سرکشوں و متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں اگلی قوموں کے جھوٹے قصے اتارے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ روز قیامت وہ اپنے اعمال بد کے پورے پورے بوجھ اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت کے ذریعے گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ جان لو بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ بے شک ان لوگوں نے بھی فریب کیا جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کی کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا، تو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر اس طرح سے عذاب آ پہنچا جس کا انہیں کچھ بھی خیال نہ تھا۔ اور پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ارشاد فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے حق میں تم مومنوں سے جھگڑا کرتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہیں گے بے شک آج کافروں پر ہر قسم کی رسوائی و بربادی ہے۔ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر بددستور ظلم کیے جا رہے ہوں، سو وہ روز قیامت اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم دنیا میں کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ بس تم دوزخ کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اتاری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے، اور اس میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ سدا بہار باغات ہیں جن میں سے وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے میسر ہوگا۔ اس طرح اللہ پرہیزگاروں کو صلہ دیتا ہے، عطا فرماتا ہے۔